بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز، میں ہوں بلال مبشر۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا۔ عوام الناس کو سرکاری ہسپتالوں میں مکمل ریلیف فراہم کیا جائے۔ پاس کی خوبصورتی اور تزئین و آرائش میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ موسم بہار کے دوران تقریباً 5000 سے زائد نئے پودے بھی لگائے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مبارک رضا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق حکومت پنجاب کا ویژن عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے عوام الناس کو سرکاری ہسپتالوں میں مکمل ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی میں کوئی فقدان قابل برداشت نہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مریضوں کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سانگلہ ہل کے دورے کے دوران کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل نے THQ ہسپتال میں ادویات کے اسٹاک اور ڈیوٹی پر موجود سٹاف کے علاوہ طبی آلات کو چیک کیا اور مریضوں اور ان کے لواحقین کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل ڈاکٹر مبارک رضا نے ضلعی افسران کے ہمراہ ہل پارک میں صفائی ستھرائی سمیت تزئین و آرائش کا بھی جائزہ لیا اور اس میں بہتری کے لیے ہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے ہل پارک میں پودے بھی لگائے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مبارک رضا نے اس موقع پر کہا کہ آج 1000 سے زائد پھلدار اور پھولدار پودے لگائیں گے، جبکہ موسم بہار کے دوران تحصیل بھر میں 5000 سے زائد پودے بھی لگائے جائیں گے۔ ڈرائیور کی غفلت کے باعث بچہ زخمی، فوری طبی امداد دے کر ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق محلہ ماڈل ٹاؤن میں ڈرائیور کی مبینہ غفلت کی وجہ سے مٹی کی بڑی ٹرالی کے نیچے آ کر بچہ زخمی ہو گیا۔ ڈرائیور ٹرالی چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب، زخمی بچے کو طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹرالی کو پولیس نے تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ افسران تمام ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے میں کردار ادا کریں۔ نئی جاری ہونے والی اسکیموں کے جلد از جلد ٹینڈر کروا کر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جائے۔ تمام ادارے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد فریز رائچ۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق بزدار حکومت کی ہدایت پر ضلع بھر میں جاری اور نئی اسکیموں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد فریز رائچ کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طارق ڈلو، چیف آفیسر ضلع کونسل قاضی عبدالقیوم، ایکسین بلڈنگز، ہائی وے، پبلک ہیلتھ و دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طارق علی ڈلو نے ضلع بھر میں جاری اور نئی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد فریز رائچ نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں جاری عوامی افادیت کے تمام ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ افسران تمام ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے میں کردار ادا کریں۔ نئی جاری ہونے والی اسکیموں کے جلد از جلد ٹینڈر کروا کر ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے۔ تمام ادارے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کے بورڈ ہر صورت افزا کیے جائیں۔ مونسون سیزن سے پہلے نالوں اور سولنگ کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد فریز رائچ نے اس موقع پر ایکسین بلڈنگز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر کی پبلک بلڈنگز میں معذور افراد کی سہولت کے لیے ریمپ کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گلی محلوں میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے بہترین اقدامات کیے جائیں۔ چوکوں اور چوراہوں میں سائن بورڈ بھی نصب کیے جائیں۔ پودے جہاں تک ممکن ہو ہم سب کو بڑھ چڑھ کر لگانے چاہیے تاکہ ماحول دوست عوام کو ملے۔ اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل۔ اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل طارق محمود کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل ڈاکٹر مبارک رضا راجپوت نے سانگلہ ہل میں تحصیل لیول پر ہونے والے فلاور کمپٹیشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں اپنے ہاتھوں سے پودے بھی لگائے اور کہا کہ پودے ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں، جس کی بدولت ہم تر و تازہ ہوا لیتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ پودے لگائیں اور ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پنجاب کی ثقافت سے آگاہی کے لیے پنجاب کلچر ڈے منانا حکومت پنجاب کا نہایت احسن اقدام ہے۔ پنجاب کلچر ڈے منانا ماضی کی خوبصورت روایت کو زندہ کرنا ہے۔
وطن عزیز کی تمام اکائیوں میں قوت، محبت و پیار کو فروغ حاصل ہوگا۔ 14 مارچ کو پنجاب بھر کی طرح ضلع ننکانہ میں بھی کلچر ڈے بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز ورائے ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق انہوں نے ان خیالات کا اظہار پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں اے ڈی سی فنانس رانا امجد علی، اے ڈی اے سی ڈاکٹر زینب طاہر، سی ای او تعلیم احسن فرید، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد راشد خان، سی ای او ضلع کونسل و دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے اس موقع پر بتایا کہ 14 مارچ کو ضلع کونسل ہال میں پروقار تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا، جس میں اسکولوں کے بچے پرفارم کریں گے۔ کلچر ڈے کے موقع پر بچوں میں پگڑی باندھنے کے مقابلہ جات بھی کروائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کلچر ڈے کے حوالے سے منعقدہ تقریب کے اختتام پر خصوصی آگاہی ریلی کا انعقاد بھی کیا جائے گا، جس میں ضلعی افسران و اہلکاران، اسکول و کالجز کے طلباء سمیت سول سوسائٹی کے افراد بھی شرکت کریں گے۔ بابا گرو نانک یونیورسٹی جوڈیشل کمپلیکس، ڈسٹرکٹ جیل سمیت دیگر مقامات پر لاکھوں پودے لگائے جائیں گے۔ تمام محکمہ جات اپنے ٹارگٹ کو جلد از جلد مکمل کریں۔ 30 مارچ تک ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔